ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت اور دیگر سامعین کرام، نیکیاں اور برائیاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے نزدیک اور نہ ہی کسی انسان کے نزدیک۔ اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اہل احسان بننا چاہتے ہیں، لوگوں پر احسان کرنے والا بننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا عادی بنائیے، دشمنی کا بدلہ فراخ دلی، فیاضی، نرمی، عالی ظرفی، رواداری سے دینے کا عادی بنائیے، اور برائی اور دشمنی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے، کیونکہ یہ دشمنوں اور برے لوگوں کا موقف بدلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، دشمنوں کو اخلاق کی تلوار سے مغلوب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی دنیا و آخرت میں بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھائی کے بدلے اچھائی یہ حق کی ادائیگی ہے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کیا، یہ حق کی ادائیگی ہے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے اور آپ اس کے ساتھ برائی کرے، یہ تو ظلم ہوگا، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ تو اچھائی کے بدلے اچھائی یہ حق کی ادائیگی ہے، اور برائی کے بدلے اچھائی یہ احسان ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کیا، یہ آپ کی طرف سے اس کے لیے احسان ہوگا، آپ نے اس پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم برائی کا دفاع اچھائی سے کرو گے تو تمہارے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور برائی کا دفاع اچھائی سے کرنے کی یہ خوبی، یہ صفت، یہ خصلت حمیدہ صبر کرنے والے اور بہت بڑے نصیب والے لوگوں کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی کے کام برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنتی لوگ نعمتوں میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، جبکہ جہنمی لوگ تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بے چینی میں ہوں گے، غم میں ہوں گے۔ اسی طرح سے نیکی اور برائی کے کام برابر نہیں ہو سکتے، اطاعت اور معاصی کے کام برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیکی اور اطاعت کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جبکہ برائی اور معاصی کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا اور ان کے ساتھ برائی کرنا، یہ دونوں چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نہ اپنی ذات میں برابر ہو سکتی ہیں، نہ اپنی صفات میں، نہ بدلے میں برابر ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، اچھائی کا بدلہ تو اچھائی ہی ہے، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے۔ اور برائی کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ برائی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سورہ شورى میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ تو اچھائی اور برائی کسی چیز میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں دھیان رہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار بھی ہماری شریعت متعین کرے گی، اپنی عقل سے متعین نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ صحیح لگ رہا ہے تو یہ اچھا ہے اور یہ غلط لگ رہا ہے تو یہ برا ہے، نہیں، اپنی عقل سے اچھائی اور برائی کا معیار متعین نہیں کیا جائے گا، ورنہ فساد پھیل جائے گا۔ کوئی شخص ایک چیز کو اچھا کہے گا اور دوسرا شخص اسی چیز کو برا کہے گا، اس طرح سے ایک معاملے میں 50-50 رائے آئیں گی اور اختلاف ہو جائے گا۔ اس لیے اچھائی اور برائی کا معیار بھی ہماری شریعت متعین کرے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ اچھائی اور برائی کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بہت سمپل لاجک ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے خاص احسان کا حکم دیا اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی لوگوں میں سے جو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، چاہے کسی بات کے ذریعے سے، چاہے کسی کام کے ذریعے سے آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، خصوصاً ایسا شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرے جس کا آپ پر بڑا حق ہو، جیسے رشتہ دار، دوست یا پڑوسی وغیرہ، تو اس طرح کا شخص اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے یا کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ اس کا مقابلہ، اس کا جواب احسان اور بھلائی سے کیجیے۔ اگر وہ آپ سے تعلقات توڑتا ہے تو آپ اس سے تعلقات جوڑیے، اگر وہ آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیجیے، اگر وہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کے سامنے کرتا ہے یا آپ کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کیجیے بلکہ اسے معاف کر دیجیے اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے۔ اگر وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو آپ اسے سلام کر کے اس سے اچھی باتیں کیجیے۔ اس طرح سے جب آپ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کریں گے تو اس کا ایک بہت عظیم فائدہ حاصل ہوگا، بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی اور جو نفرت تھی، وہ شخص ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ کا بہت ہی جگری اور قریبی دوست ہو۔ ذرا سوچئے کہ اس طریقے سے جب دشمن، دوست، بلکہ بہت قریبی دوست ہو سکتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ کوئی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی برائیوں کا مقابلہ اچھائی سے کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ اگر دو دوست ایک دوسرے کی برائیوں کا مقابلہ اچھائی سے کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ دو رشتہ دار ایک دوسرے کی برائیوں کا مقابلہ اچھائی سے کرنے لگ جائیں تو ان کے درمیان کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ اگر لوگ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنے لگ جائیں تو معاشرے کی بہت سی برائیاں، سماج کی بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ انسان کی ایک ایک پریشانی کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، ڈھونڈنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ اچھی عادت، یہ خصلت حمیدہ صبر کرنے والے لوگوں کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جن چیزوں کو نفس ناپسند کرتی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں کو کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایسے صبر کرنے والوں کے اندر یہ خصلت حمیدہ، یہ اچھی صفت، یہ خوبی ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے کہ فطری طور پر نفس کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ برائی کرنے والے کا مقابلہ برائی سے کرنا چاہتی ہے، اسے معاف نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی کسی نے اس کے ساتھ برائی کیا تو وہ چاہتی ہے کہ اس کا مقابلہ اور برائی سے دے اور سختی سے دے اور اسے معاف نہیں کرنا چاہتی ہے۔ تو احسان تو بہت دور کی بات ہے کہ نفس اس کے ساتھ احسان کرنا چاہے، لیکن صابر انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ برائی کا مقابلہ برائی سے کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ دشمنی اور زیادہ بڑھ جائے گی، عداوت اور زیادہ بڑھ جائے گی، نفرت اور زیادہ بڑھ جائے گی، حسد اور زیادہ بڑھ جائے گی، بغض اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور وہ اس کے ساتھ احسان اور اچھائی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس سے ڈرتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اس کے سامنے تواضع و انکساری کے لیے ایسا کرتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی وجہ سے وہ اس کی برائی پر بھی اس کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ یہ کمظرف، چھوٹی سوچ رکھنے والے تنگ نظر انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ کسی عام انسان کے بس کی بات بھی نہیں۔ اس کے لیے بہت عالی ظرفی، فکر کی کشادگی اور براڈ مائنڈڈ ہونا پڑتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ برائی کا دفاع اچھائی سے کرنے کی یہ خصلت حمیدہ بڑی قسمت والے لوگوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، ہر کسی کو یہ خصلت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ خاص خصلت ہے جو اس بندے کو ملتی ہے جس کا مقام دنیا و آخرت میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ مکارم اخلاق کی سب سے بڑی اور اعلیٰ خصلت ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کوئی آپ کی جان لینے آتا تھا اور آپ اسے معاف کر دیتے تھے، کوئی آپ کو روز روز پریشان کرتا تھا اور مصیبت پڑنے پر
آپ ہی جا کر اس کا سہارا بنتے تھے۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہتا تھا اور آپ اس پر ایسا احسان کرتے تھے کہ وہ آپ کا قرض دار ہو کر کہہ اٹھتا تھا کہ کل تک آپ کا چہرہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، اور آج اس دنیا میں مجھے کوئی چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ بھلا آپ سے بڑا محسن کون ہوگا؟ آپ کا احسان تو ساری انسانیت پر ہے۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو آپ کے مقام کو نہیں پہچان پاتے، جو رحمت للعالمین کی سیرت سے غافل رہ جاتے ہیں، اور ان سے بڑے بدبخت وہ ہیں جو آپ کی شان میں گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو انسانیت میں کسی کو حاصل نہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جس کا ساری انسانیت مل کر شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم صابر بننا چاہتے ہیں، اگر ہم محسن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم قسمت والے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا و آخرت میں بڑے مرتبے والا بننا چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے بغض اور حسد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم محبت اور اتحاد چاہتے ہیں، اگر ہم عالی ظرف انسان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم وسیع النظر انسان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم مصلح بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو استعمال کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن اور مصلح بنائے، مفسد اور مسیء نہ بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔